عظیم طوفان حضرت آدم اور بی بی ہوا کے ہاں متعدد بچے پیدا ہوئے، لیکن ہمیں علم نہیں کہ کل کتنی تھے۔ البتہ 3 کے متعلق ہم جانتے ہیں، یعنی حضرت قائن، حضرت حابل اور حضرت سیت۔ حضرت حابل خدا تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، انہیں اعتراف تھا کہ وہ گناہ گار ہیں اور ضرورت ہے کہ کوئی ان کے گناہوں کے بدلے موت سہے۔ اس احساس کے تحت ہی انہوں نے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کے عوض جانور کی قربانی گزرانی۔ لیکن قائن اپنے بھائی حضرت حابل سے قطعی مختلف تھے۔ وہ نہ تو حق تعالیٰ کی تابع فرمان تھے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر اس کے حضور اپنے گناہوں کے بدلے جانور کی قربانی دی۔ فی زمانہ بھی ایسے متحد لوگ پائے جاتے ہیں جو حضرت قائن کی مانند دنیا کے نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر فردوس میں جانے کی امید رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت حابل اور ان کی قربانی کو قبول کیا، لیکن حضرت قائن ناقبول ٹھہرے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خفا ہوئے اور اپنے بھائی سے حسد رکھنے لگے۔ بلا آخر ایک دن انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ لوگ جو رب العزت کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کے نیک اور صلاح بندوں کو ستاتے اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا نے حضرت قائن کو ان کے گناہ کی سزا دی، تاہم انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت قائن کی اولاد زیادہ سے زیادہ بدی کی طرف مائل ہوتی گئی، یہاں تک کہ تمام دنیا میں بدی پھیل گئی۔ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت سیت اپنے بھائی حضرت حابل کی مانند صاحب ایمان تھے۔ بعد ازاں ہم حضرت ہنوک اور حضرت نوح کے متعلق پڑھیں گے جو حضرت سیت کی اولاد تھے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان پر اس وقت ظاہر کیا جب تقریباً تمام دنیا اپنے خالق کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ بلاخر تمام دنیا میں بدی اس قدر بڑھ گئی کہ خدا تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آدم کے ارتکاب گناہ سے لے کر اس وقت تک تقریباً 1500 سال یا اس سے کچھ زیادہ بیت چکے تھے۔ حضرت سیت کی اولاد میں سے ایک بزرگ حق تعالیٰ کو بہت پیار کرتے تھے اور اس کی شریعت پر چلتے تھے۔ ان کا نام حضرت نوح تھا۔ خدا نے ان پر ظاہر کیا کہ وہ تمام لوگوں کو پانی کے طوفان سے تباہ کر دے گا، لیکن انہیں اور ان کے خاندان کو بچا لے گا۔ اس نے انہیں ایک بڑی کشتی بنانے کو کہا جس میں وہ خود، ان کے اہل خانہ اور ہر نسل کے چند جوڑے سما سکے اور سب کے لیے خرد و نوش کا سامان بھی رکھ جا سکے۔ خدا تعالیٰ نے یہ انتظام اس لیے کیا تاکہ انسان اور حیوان کی نسل اس زمین پر برقرار رہ سکے۔ حضرت نوح کو کشتی کو بنانے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ اس عرصے کے دوران وہ لوگوں میں تبلیغ بھی کرتے رہے۔ انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ خدا ذوالجلال ان کے گناہوں کی عدالت کرے گا، پس توبہ کرو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی توبہ نہ کی۔ بلا آخر کشتی تیار ہو گئی اور خدا نے اپنے وقت پر پانی کا عظیم طوفان بھیجا۔ حضرت نوح، ان کا خاندان اور تمام حیوانات کے جوڑے کشتی کے پاس آ گئے اور حضرت نوح نے ان کو کشتی میں چڑھا لیا۔ جب سب انسان اور حیوان کشتی میں سوار ہو گئے تو قادر مطلق خدا نے اس کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ پھر مینا برسنا شروع ہو گیا۔ 40 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ سمندر کا پانی چڑھنے لگا اور اس کی سطح روز بروز بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ تمام پہاڑ پانی میں ڈوب گئے اور تمام انسان اور جانور جو کشتی سے باہر تھے ہلاک ہو گئے۔ لیکن کشتی پانی پر تیرتی رہی اور حضرت نوح اور جتنے لوگ اور جانور ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سلامت رہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد بارش تھم گئی اور پانی جس نے تمام روز زمین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا اترنے لگا۔ جب زمین خشک ہو گئی تو حضرت نوح اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر نکل آئے اور اپنے خالق و مالک کی شکر گزاری کے لیے قربانی چڑھائی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح کو برکت دی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی دنیا کو پانی کے طوفان سے ہلاک نہیں کرے گا۔ اس نے نشان کے طور پر بادلوں میں دنک رکھی تاکہ اس کے وسیلے سے انسان پر ظاہر کرے کہ اسے اپنا وعدہ یاد ہے۔